اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ ان ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو رقیہ بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین نصیحت، دین خیر خواہی ہے یعنی خلوص ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لمن، کس کے لیے؟ قالا، فرمایا، للہ عز و جل، اللہ غالب اور جلیل کے لیے، ولی کتابی ہی، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولی ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے یعنی کہ حاکموں کے لیے، واماتہم، اور ان کے عوام کے لیے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو خیر خواہی کا نام دیا ہے، خلوص کا نام دیا ہے، دوسروں کے لیے بھلے کا نام دیا ہے۔ تو اس میں بہت سارے، اگر اس دین کے لفظ کو دیکھیں تو اس کے معنی میں بہت مذہبی وسعت پائی جاتی ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس میں دین کے دائرہ کار میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے کس کے لیے دین کو خیر خواہی کہا گیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خیر خواہی کہا گیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے لیے خلوص کیا ہے؟ ایک انسان کا اللہ کے لیے خلوص یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی کو ہی ساری کائنات کا رب اور مالک کو خالق تسلیم کرے، اسے قادر مطلق سمجھے، اس کے احکام پر عمل کرے، اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تمام اپنی جو بھی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگے، اسی کی طرف رجوع کرے، اور کسی کو بھی اس کے اندر ان کاموں میں شریک نہ ہونے دے، کسی اور سے اللہ کے ذات کے سوا نہ مانگے۔ تو یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ کس سے خیر خواہی بیان کی گئی ہے؟ اللہ کی کتاب و کتابی ہی، اور اس کی کتاب سے خیر خواہی۔ تو یعنی کتاب کے ساتھ ہمارا خلوص یا اس کے لیے خیر خواہی کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے؟ کتاب کہا گیا ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر مکمل ایمان لائیں، اس کے مطابق عمل کریں، پورے کا پورا اس کی تعلیمات کو مانیں اور اس کو پڑھیں جو کہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 155 میں ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور یہ برکت والی ہے، بس اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ تیسرے نمبر پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہے، یعنی کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی رسالت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم النبیین ہونے پر ایمان لائیں، آپ کی اطاعت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اولاد، تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے۔ قرآن پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ احزاب میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں مزید فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جی اگلی جو پوائنٹ میں ہے اس میں ہے مسلم حکام، ائمہ یعنی کہ حکام سے خیر خواہی۔ حاکم جو ہیں
ان سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جائز احکامات مانے جائیں اور ان کی جائز اطاعت کی جائے، انہیں صحیح مشورہ دیں، تعمیری تنقید کریں اور ان کو ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کریں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں بشرطیکہ کہ وہ اگر حق پر ہوں، انتشار نہ پھیلائیں اور ان احکامات کو جو کہ شرع کے مطابق صحیح ہیں ان کو مانیں، اور اگر وہ غلط کوئی بات کہیں تو جو کہ دین کے منافی ہو تو اس کو نہ مانیں۔ قرآن پاک میں حکام کی اطاعت کے بارے میں ارشاد پاک ہے، سورہ نساء کی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحب امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ 5ویں نمبر پہ عامۃ المسلمین، یعنی کہ جو عوام ہیں مسلمان، ان کی خیر خواہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان کی بھلائی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کا آپس میں یعنی عوام الناس کا آپس میں بھلائی خیر خواہی سے پیش آنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کی ضروریات و حاجات مسئلے مسائل حل کرنا اور ان میں ہر قسم کا آپس میں تعاون کا مظاہرہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عوام الناس کے لیے خیر خواہی ہے۔ یعنی کہ اسلام میں جو حقوق اللہ جو کہ اللہ کے لیے خیر خواہی میں آپ نے ابھی سنا، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب حقوق العباد کس میں؟ عامۃ المسلمین، یعنی کہ عوام کے ساتھ بھلائی میں حقوق العباد کے بارے میں ہم لوگ اسی چیز کے بارے میں توجہ کریں گے کہ اگر ہم عامۃ المسلمین یعنی عوام آپس میں ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں، جس کا ذکر بہت زیادہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی زور دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب مسلمانوں کو یہی تاکید کی گئی ہے کہ آپس میں تمام مسلمان بھائی چارے سے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف فساد، لڑائی جھگڑا نہ کریں، انتشار نہ پھیلائیں، بلا وجہ کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ کریں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے کہ جس کے پاس اتنے نہیں ہے وسائل اور ایک اس کا بھائی ہے وہ یعنی کہ مسلمان بھائی ہے، تو وہ قوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اس بھائی کی مشکل میں مدد کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک احادیث کے مطابق عمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو آج کے ہماری یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔